گولڈن ٹائمز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی اسکالر جناب خورشید صدیقی صاحب۔ ابھی پچھلے دنوں کشمیر میں دہشت گرد حملہ ہوا ہے، جس میں ایک میڈم سندیپ کور اور ایک دیپک چاند کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آج ہم صدیقی صاحب سے معلوم کریں گے کہ اسلام میں بے گناہ کا خون بہانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ کا گولڈن ٹائم سے استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی جو کشمیر میں یہ دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور اس میں ایک ٹیچر سندیپ کور اور دیپک چاند کو شہید کر دیا گیا ہے دہشت گردوں نے، اسلام دہشت گردی اور بے گناہوں کے بارے میں یا بے گناہوں کا خون بہانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ بڑی دکھد گھٹنا وگت دنوں میں ہوئی ہے، جس میں ایک اسکول کی پرنسپل سپندر کور اور وہیں پہ پڑھانے والے ایک ٹیچر دیپک چاند کا جو ہے گولی سے بھونا گیا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ بہت دکھد ہے، اور ہر طرح کا ظلم جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ دکھد ہی ہے اور بھیاوہ ہے۔ اس سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے، ان کی فیملی کی لائف برباد ہوتی ہے، اور سماج کے اوپر اس کا بہت پربھاؤ پڑتا ہے۔ جہاں تک اسلام کا سوال ہے، اسلام سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسلام کے اندر کہ اگر جنگ کے بھی حالات ہوں، اگر کہیں پر جنگ بھی ہو رہی ہو، تو اس حالات کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گائیڈنس دی ہے مسلمانوں کو کہ آپ بزرگوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ ان کے ساتھ لڑیں گے جو آپ کے مد مقابل ہیں۔ تو اسلام تو اس طرح کی بات کی اجازت دی ہی نہیں ہے اسلام نے کہ کسی بھی بے گناہ کے اوپر کہ مطلب ایک عام انسان کوئی کھڑا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے، اس کو آ کر کے آپ جو ہے قتل کر دیں، تو اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر عورتوں کے لیے تو اسلام کے اندر بہت بڑا درجہ ہے، عورتوں کا قتل کسی بھی طرح سے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا وجہ رہی ہے جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آج کل کی جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جن کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت سے اسلام کو بدنام کریں، چونکہ دنیا کے اندر اس وقت دو طرح سے کام کیا جا رہا ہے: ہاؤ ٹو ڈیمونائز اسلام، اسلام کو کس طرح سے شیطانی مذہب جو ہے ثابت کریں، اور دوسری ہاؤ ٹو ڈیمورلائز مسلمس۔ تو یہ دو چیزیں جو پوری دنیا کے اندر اس وقت کی جا رہی ہیں، یہی بات کشمیر کے اندر کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ بات کی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ پوری کی پوری جو ہے ہی نہیں کہ مسلمان کسی بے گناہ کو قتل کر سکے۔ ہاں، دیکھا گیا ہے ابھی تک جتنی بھی دہشت گرد کی تنظیمیں یا دہشت گرد واردات ہوتے ہیں، ان میں جو نام آتے ہیں ان کے نام دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جی، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اسلام اجازت دیتا نہیں ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں، جیسے ابھی کچھ دن پہلے جب شام کے اندر، سیریا کے اندر جنگ ہو رہی تھی، عراق کے اندر جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک تنظیم کھڑی ہوئی ISIS۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو وہ تنظیم کی وابستگی جو ہے وہ موساد کے ساتھ تھی، یہودیوں کی تنظیم تھی۔ لیبل اس کے ساتھ لگایا گیا کہ یہ خلافت، اسلامی خلافت کے لیے تنظیم ہے، اسلام کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے تنظیم قائم کی گئی ہے، اور اس طرح سے پھر اسلام کو بدنام کیا گیا، خلافت کو بدنام کیا گیا۔ جبکہ وہ تنظیم جو تھی وہ بیسیکلی موساد اور CIA کے ذریعے جو ہے وہ اوریجنیٹ کی گئی تھی، اور انہی کے ذریعے وہ چلائی جا رہی تھی۔ مگر مسلمانوں کو چونکہ بدنام کرنا ہے تو ISIS کا ساری دنیا کے اندر پوری طرح سے اس کا پرچار پرسار کیا گیا، اور لوگوں کو یہ لگا کہ یار یہ واقعی مسلمانوں کی تنظیم ہے، اور مسلمان تو چونکہ دہشت گرد ہوتے ہی ہیں، تو وہ ISIS بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی تنظیم ہے۔ تو کیا جو کشمیر میں نام آ رہے ہیں اسلامی نام سے لگتے ملتے جلتے نام ہوتے ہیں، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح کی کسی اور آرگنائزیشن کے لوگ ہوں
और नाम उनका इस्लामी से मिलता जुलता रख दिया गया? देखिए, नाम रखने के लिए तो जो भी है किसी का भी नाम रखा जा सकता है, कोई भी नाम कोई कहीं भी रखा जा सकता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह की हैं कि जिनके बारे में मुसलमान जानते तक नहीं हैं, उस तंजीम से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, मगर उनका नाम के साथ जोड़ करके उस तंजीम को कहा जाता है कि वो तंजीम जो है वो मुसलमानों की तंजीम है, और उसके मॉड्यूल्स और उसके स्लीपिंग सेल्स जो है पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। और फिर मुसलमानों की बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी होती हैं, और गिरफ्तारी होने के बाद उनके ऊपर 20-30 साल तक मुकदमे चलते हैं, और जब वो मुकदमे डिसाइड होते हैं तो पता लगता है कि वो बेचारे बेगुनाह हैं और उनकी 20 साल की 30 साल की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उनकी फैमिली लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। तो ये सारे अभी हालात हम लोगों के सामने हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट करके और जो है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं कि जो नाम निहात मुसलमानों का नाम जोड़ती हैं और उनके काम दूसरे होते हैं, उनके सबवर्सिव काम होते हैं। तो सतीश साहब, ऐसे जिक्र हो रहा था अभी जी, कश्मीर में जो दहशतगर्द वाक़यात हुई और इसमें जो ख़वातीन को शहीद किया गया है, जुल्म तो खैर जुल्म है, वो किसी का भी है, इस्लाम इजाज़त इस बात की नहीं देता किसी बेगुनाह का खून बहा जाए, लेकिन वो खून भी अगर किसी औरत का बहाया गया है तो क्या ये उस जुर्म की संगीन होने का और ज़्यादा नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, किसी बेगुनाह को कत्ल करने के लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। कुरान करीम का बिल्कुल साफ फैसला है कि अगर किसी इंसान ने किसी को बेवजह कत्ल किया तो उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी इंसान ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इस्लाम का मैसेज है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने कहा है कि हमने तमाम इंसानों को, एक मुसलमानों की बात नहीं है इसके अंदर, तमाम इंसानों को एक मर्द से एक औरत से यानी आदम अलैहिस्सलाम से और माँ हव्वा से पैदा किया है, और तमाम दुनिया के जितने भी इंसान हैं वो आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। वो ठीक है अपने मज़हब को उन्होंने मानना शुरू किया है, कोई किसी मज़हब को मानता है, कोई किसी मज़हब को मानता है, मगर बुनियादी तौर के ऊपर इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है और अल्लाह का जो हुक्म है वो ये है कि तमाम इंसानों को अल्लाह ने एक मर्द से एक औरत से पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका।